شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله قد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله قد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک باز اور مقدس ہستی پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا اور ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور آپ پر اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو جس طرح آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پچھلے خطبات میں بھی سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کی ہے اور آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو رحمت للعالمین ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی آپ جیسی شخصیت نہ پہلے پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک بعد میں پیدا ہوگی اور اس میں کوئی مسلمان شک اور شبے کی گنجائش نہیں رکھتا اور جو کوئی اس بات میں شک اور شبے کی گنجائش رکھتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے حسین ترین شخصیت تھی اور کائنات میں رب تعالیٰ کے بعد سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ اگر کسی کی ذات گرامی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا تابناک چہرہ تھا کہ پوری کائنات میں کسی اور کو اتنا روشن اور تابناک چہرہ نہیں ملا۔ آپ کے ہونٹ اتنے خوبصورت تھے کہ کسی نے کہا ہے ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور آپ کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے، 60 سال ان کی عمر جہالت میں گزری اور 60 سال اسلام میں گزری اور یہ بڑے بہترین شاعر اسلام تھے اور غزوات کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود یہ فرماتے تھے کہ تم کافروں کی ہجو کرو اور جو وہ باتیں کہتے ہیں ہمارے خلاف تم نے ان کا جواب دینا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہترین شاعر اسلام تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی
شخصیت یعنی نبی علیہ السلام موجود تھے، اور میں تو اس وقت سے شعر پڑھتا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم بتلاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دو؟ اور آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ حسان بن ثابت یہ جو صحابی ہیں میرے، ان کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ، ان کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں، آپ کے حسن کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میں نے آپ جیسا انسان دنیا میں میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میری آنکھ کس طرح دیکھتی ہے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسی شخصیت پوری کائنات میں پیدا نہیں ہوئی، اور آپ جیسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور آقا مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ رب کے پاس کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہ مجھے اس طرح بناتا چلا جا، اور اللہ اسی طرح بناتا چلا گیا۔ اور سرور کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایک چاندنی رات میں میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف بڑھے، اور میں بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا گیا، اور جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے صحن میں آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم اپنے جسم اطہر پر سرخ چادر اوڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ اور پھر میں نے آپ کا من وجہک المنیر چہرہ دیکھا، اور پھر ایک دفعہ میری نظر آسمان کے چاند کی طرف پڑتی ہے، اور ایک دفعہ میری نظر مدینے کے ماہ تمام پہ پڑتی ہے، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرہ پر انوار کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آپ کا جمال اتنا تھا، آپ کا جلال اتنا تھا کہ پوری کائنات میں کسی کو اتنا جمال اور اتنا جلال نصیب نہیں ہوا۔ آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ ساری کائنات کے حسین اور حسن یوسف یہ سبھی مل کر اکٹھے ہو جائیں تب بھی میرے آقا کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر اس طرح کہا جائے کہ اگر ساری کائنات کے جو صاحبان شرف و کمال ہیں، صاحبان حسن و جمال ہیں، اللہ کریم نے جن الگ الگ اوصاف سے ان سب کو نوازا ہے، وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ کریم نے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ اور جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارت تنہا داری، کہ وہ تو سارے ایک ایک خوبی لے کے آئے تھے، لیکن اللہ کریم نے وہ ساری کی ساری خوبیاں آپ اکیلے میں جمع کر دی ہیں۔ اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ اے صاحب حسن و جمال، اے سید البشر، اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے پر انوار کی وجہ سے ملا ہے۔ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور جتنی تعریف کے آپ حقدار ہیں اتنی تعریف میں تو نہیں بلکہ پوری کائنات بھی مل جائے آپ کی تعریف بیان کر سکتی نہیں ہے، جس طرح آپ کی تعریف ہے جتنی تعریف کے آپ حقدار ہیں۔ اور میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بعد از خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر کہ میں تیرے اوصاف
تیری خوبیاں کیسے بیان کروں؟ میں تو اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ عرش پہ خدا ہے اور فرش پہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا روح اور دبدبہ اتنا تھا کہ پوری کائنات میں کسی کو اتنا روح اور دبدبہ نہیں ملا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس و احسن الناس و اشجع الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر تھے۔ اور ایک دفعہ مدینہ کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے حملہ کر دیا تو لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھے اور اپنے گھوڑوں پہ زینے کسی اور مدینہ کی سرحد کی حفاظت کے لیے مدینہ کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھتے ہیں کہ آقا کدھر سے آئے؟ آپ نے فرمایا لم تراؤ، تم جاؤ، کوئی فکر نہ کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جا کر ہے میرے صحابہ اپنے بستروں پہ آرام کے ساتھ سو جاؤ، محمد اکیلا ہی تمہاری حفاظت کے لیے دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر تھے اور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے کہ اکیلے ہی جا کر دشمن کو بھگا کر آ گئے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے، جس قوم میں تشریف فرما ہوئے، وہ قوم دنیا کی پست ترین قوم تھی اور ان کے اندر ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی، سب سے زیادہ گناہ کرنے والی قوم تھی اور سب سے زیادہ عیب ان کے اندر موجود تھے، اور اتنی مستر قوم تھی کہ مدتوں سے انہوں نے کبھی آزادی کی زندگی نہیں گزاری تھی۔ کبھی یمن کا بادشاہ ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا اور کبھی ہیرا کے تاجدار ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور کبھی روم کا شہنشاہ ان پر حکومت کرتا تھا۔ اور بزدلی کا یہ عالم تھا کہ جب ابرا کا لشکر ان کی سب سے مقدس بستی مکہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس شہر مکہ کی حفاظت کرتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا، اور مکہ کو خالی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اس بزدلوں کی قوم میں نبی رحمت تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح جب حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرۃ الاشرم وہ گورنر تھا اور اس نے صنعاء کے مقام پر ایک بہت بڑا گرجا بنا رکھا تھا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف آئیں، یہاں پر عبادت کریں اور یہاں پر اپنے طریقے جو ہیں وہ عبادت کے کریں۔ اور یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے یہ سخت ناگوار تھی، تو ان میں سے ایک شخص نے اس ابرا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت کے ساتھ جا کے بھر دیا، اور جس کی اطلاع اس کو دی گئی کہ کسی نے آ کر آپ کے عبادت خانے کو غلاظت کے ساتھ گندگی کے ساتھ بھر دیا ہے، تو جس پر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبے کو جا کے گرا دیں گے اور یہ ہمارا عبادت خانہ کامیاب ہو جائے گا، لوگ حج عمرے کے لیے یہاں آئیں گے، لیکن اس طرح کی بات کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کریم اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ تو جب یہ لشکر وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے غور بیچ دیے، اور جس کی چونچوں اور پنجوں میں کینکریاں تھیں، اور وہ کینکریاں صرف چنے یا مسور کی
کی دال کے برابر تھی، تو جس فوجی پر یہ کینکری پڑتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جڑ جاتا اور پھر وہ مر جاتا۔ تو خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا کہ مقام صنعاء تک پہنچتے ہوئے اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ تو اس طرح اللہ کریم نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دشمن کو نامراد کیا، خائش و خابر کیا، خائش و خائب و خاسر کیا۔ تو مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے اپنے لشکر سے کہا کہ حملہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حملے کی تیاری کی اور ادھر سے سردار عبد المطلب آئے اور انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تو تمہاری مقدس بستی پر حملے کے لیے آئے اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو سردار عبد المطلب نے یہ بات ان کو کہی کہ یہ اونٹ میرے ہیں، یہ میرے حوالے کر دو، اور جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کریم نے پھر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ لوگ اتنے تھے، اتنے بزدل قوم تھی کہ دشمن کا مقابلہ کرنا بھی نہیں جانتے تھے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ کر وہ کہیں دور چلے گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کعبہ کے خالی چھوڑنے والوں اور کعبہ کی حفاظت کرنے کی بجائے تم باہر جانے والوں ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتلا دیتا ہوں، ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، تو پھر تم دلیر بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح کہنے لگے کہ جلدی بتلاؤ وہ کون سی بات ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم نے جو سینکڑوں معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور تم کیسر و کسریٰ کے مالک بن جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومو گی اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ چنانچہ جب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تو یہی وہ بزدل قوم بہادر بن گئی، دلیر بن گئی، شجاع بن گئی، طاقتور بن گئی، اور وہ اپنے سامنے مکہ کے عظیم لشکر کو دیکھتی ہے اور ان کا سپہ سالار ابو جہل جو مکے کا نامی گرامی پہلوان تھا اور عرب کا نامور شہسوار تھا، مکہ کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا، اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا نکلتا ہے، اور ادھر سے دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 11 سال کا اور ایک کی عمر 9 سال، اور جن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ جہاد پیدا کیا ہوا تھا، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں جنگ بدر کا موقع ہے، کہتے ہیں چچا جان آپ ہمیں ابو جہل کا پتہ تو دکھائیں، پتہ بتلائیں، اس کی ذرا شکل تو دکھائیں۔ حضرت عبد الرحمن پوچھتے ہیں کہ بیٹو تمہیں اس کے ساتھ کیا کام ہے، تم کیوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے ہماری والدہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اور آج وہ اپنی گندی زبان لے کر یہاں سے جا نہیں سکتا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بیٹو ٹھیک ہے تمہاری ماں نے یہ بتلایا ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے چچا یار تم یہ نہ ہم سے پوچھو بلکہ ہمیں اس کا پتہ بتلا دو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو اپنی صفوں کو درست کر رہا ہے، اور چنانچہ دونوں بچے جو پیدل ہیں اس کے پیچھے دوڑے، اور چند ہی منٹوں میں دونوں بچوں نے گھوڑے پر سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے اور اس کی گردن کٹ کر الگ ہو چکی ہے، اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے دشمن اسلام کو مارا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دشمن اسلام کو مارا۔ چنانچہ وہ دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
دونوں کی تلواروں پہ خون کے نشان دیکھے اور فرمایا فَقِلَاكُمَا قَتَلَهُ کہ تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ یہ رحمت للعالمین تھے کہ جنہوں نے بزدلوں کی قوم کو بہادر بنا دیا اور بچوں میں بھی جذبہ جہاد پیدا فرما دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ بچوں کے لیے بھی رحمت اور تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت اور اس آدمی کے لیے بھی رحمت کہ جس نے آ کے کہا اللہ کے رسول اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ اسلام لانے سے اس سے پہلے کے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ہجرت کرنے سے پہلے کے گناہ ہجرت کرنے کے بعد سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے کے ساتھ بھی انسان کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اور صحیح سنت کے مطابق سارے ارکان ادا کرتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول پھر آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، اللہ کریم تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید سمندروں کا پانی بھی اتنا زیادہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اسلام لے آؤ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا۔ ظہر کا وقت تھا، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو وہی فکر دامن گیر ہے اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اب پچھلے تو میرے گناہ معاف ہو گئے اور آج اب میں اگر اس کے بعد گناہ کروں کیا تب بھی معاف ہو جائیں گے؟ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کیا تو نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تو نے صدق دل سے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے، اور آج کے بعد اللہ کریم تجھ کو گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے لیے بھی رحمت اور اس کے گھر کے لیے بھی رحمت کہ جس کے دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا کہ اماں جان میرے یار غار ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہے اور کچھ کھانے کے لیے اگر ہے تو دے دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری میں پڑی جو صحن میں پھر رہی تھی اور جس کا دودھ مدتوں سے خشک ہو چکا تھا۔ کہا اماں جان اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر اس بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ تو اس نے کہا نظریں جھکا کے کہنے لگی کہ بیٹا اس نے تو دودھ دینا بڑی دیر سے چھوڑ دیا ہے۔ کہا اماں جان اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو برتن تو لے آ۔ چنانچہ ام معبد ایک چھوٹا سا برتن لے کے آئی اور اس کو کیا پتا کہ کون آیا ہے، اور جب برتن لے کے آئی تو کہنے لگی یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اپنی ضد پوری کر کے دیکھ لے۔ چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی اور ام معبد کہتی ہے کہ میں دل ہی دل میں ہنسی، لیکن آپ کے چہرے کا جلال اتنا تھا کہ مجھے انکار کی جرت نہ ہو سکی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور بکری کے نیچے بیٹھے، اور بکری اس طرح ہو گئی کہ جس طرح مدتوں سے اس مسافر کا انتظار کر رہی تھی، اور ام معبد کے سارے برتن دودھ کے ساتھ بھر گئے اور برتن ختم ہو گئے،
لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، تو ام معبد کہنے لگی کہ اے خوبصورت مسافر، میں تجھے جانتی تو نہیں، لیکن اتنا تو برکتوں والا ہے، اتنا تو رحمتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے تو تھوڑی دیر یہاں پہ اور قیام کرے۔ میرا خامد شکار کے لیے گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو میں اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ہنڈیاں پکا کے دوں گی اور آپ کو کھانا کھلاؤں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اماں جان، اب ہمیں جانا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے چلے۔ شام ہوئی، ابو معبد گھر میں آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کی بہار دیکھی اور پوچھا کہ ام معبد آج یہاں گھر پہ کون آیا تھا؟ کہنے لگی مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمتوں والا تھا، وہ برکتوں والا مسافر تھا اور جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، اور یہاں رحمت کائنات آیا تھا۔ یہ برکتیں، یہ دودھ، یہ اس کے آنے کا نتیجہ ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش مجھے معلوم ہوتے ہیں کہ جس کی تلاش مجھے بڑی دیر سے تھی، اور اس کی ذرا صفت تو بیان کرو اور اس کی تعریف تو بیان کرو۔ اور وہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی تعریف انہوں نے بیان کی، کہا پاکیزہ اور کشادہ چہرہ تھا، پسندیدہ عادات و اطوار تھے، خوش منظر تھے، اور اس کے ساتھی جانسار تھے۔ جب وہ کچھ کہتا تھا خاموشی سے سنتے تھے، اور جب وہ حکم دیتا تھا تعمیل کے لیے اس کے ساتھی دوڑتے تھے۔ وہ تو مختوم و مطاع ہے۔ یہ صرف سن کر ابو معبد نے کہا کہ مجھے تو وہی یہ صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں، میں ان سے جا کے ضرور ملوں گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ ام معبد اور ابو معبد دونوں میاں بیوی سب کچھ چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو انہیں اللہ کریم نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ سفر کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ مشرکین کے لیے بھی رحمت، اور کافروں کے لیے بھی رحمت، یہودیوں کے لیے بھی رحمت، اور پوری کائنات کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، اور پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم اس سفر پہ گئے، ہم ایک بستی میں گئے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کنویں پر جھکا ہوا ہے، اور اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ کہا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمن حاضر جمل، یہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یا این صاحب حاضر بعیر، کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اونٹ کا مالک حاضر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس سے اتنا کام لے جتنا اس کو چارہ ڈالتا ہے، یا جتنا اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کے مطابق اس سے کام لے، اس سے زیادہ کام نہ لے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، اور پھر راستے میں اسے ایک کنواں ملا، چنانچہ وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب کنویں سے باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی،
جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ زمین میں پڑا ہوا کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو وہ آدمی پھر کنویں میں اترا اور اس نے سوچا کہ جس قدر مجھے پیاس محسوس ہوتی تھی اسی طرح اس جانور کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، چنانچہ میں اس کے لیے پانی کا کوئی انتظام کروں۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر وہ باہر لے کے آیا، اس کتے کو پانی پلایا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس آدمی کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو درگزر کیا اس سے، اور اس کا یہ نیک عمل اللہ کریم نے قبول کر لیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم یہ جو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کیا اس کا بھی ہمیں کوئی صلہ وغیرہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل ذاتی کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ کریم قدردان ہے، کسی کی نیکی کو اللہ کریم ضائع نہیں کرتے اور اس کا ثواب اس کو ضرور ملتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے اور ان کے جہنم کا ایندھن بننے کا اتنا غم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا سورہ شعراء میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے میرے پیارے پیغمبر شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس لیے مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، قرآن سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے، اور یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر یہ لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو ان پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے مجمع عام میں صحابہ کے سامنے یہ اپیل کی کہ مسجد مدینہ میں مدینہ کے قریب ایک کنواں ہے جس سے یہودیوں کا کنواں جس سے مسلمان پانی قیمتاً لے کر پیتے ہیں اور مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس طرح ہم نے وہ کنویں کا آدھا حصہ جس کو یہودی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور کون ہے کہ جو اس کی خرید میں حصہ ڈالے؟ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین عثمان، کون عثمان؟ ذو النورین عثمان، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شوہروں کے دو بیٹیوں کے شوہر عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ وعدہ فرمایا ہے جنت کے پانی کا، حوض کوثر کے پانی کا وعدہ فرمایا ہے، تو پھر اس کنویں کی ساری رقم میں اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قط یا عثمان اشہد لک بالجنہ، کہ اے عثمان باس کرو اور میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چنانچہ کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کریم نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت وہاں کفار کے لیے بھی رحمت اور یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ ایک دن یہودیوں کا ہوگا ایک دن مسلمانوں کا ہوگا پانی پینے کا، اور جب مسلمانوں کے پانی پینے کا دن ہوگا تو یہودیوں کو بھی پانی مفت ملے گا، ان سے پانی کی کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جنگ احد میں بھی آپ کے دندان بار شہید ہو جاتے ہیں اور آپ زخمی ہو کر ایک غار میں گر جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کیجئے کہ جنہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے آپ کو،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کریم نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اور اسی طرح طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، جنت کی طرف لا رہے ہیں، جہنم کے راستوں سے ہٹا رہے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتے ہیں، لیکن ظالم لوگ پھر بھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں کہ ہمیں پرانے دین پہ رہنے دو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس دعوت توحید کی پاداش میں وہ لوگ اپنے گنڈوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جو آپ پر انسانیت سے سلوک کرتے ہیں، پتھروں کی بچھاڑ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کی بچھاڑ کرتے ہیں، اور پتھر برسانے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ پھر آپ کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کریم نے آپ کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجا ہے، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو درمیان میں پیس کر رکھ دوں۔ لیکن سرور کائنات رحمت للعالمین اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت فراہم فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں ان کو اس مصیبت کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا، میں ان کو اس دکھ میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ آپ فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصحابہ من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ان کی نسل سے کچھ ایسے آدمی نکال دے، کچھ ایسے آدمی ہوں ان کی نسل سے پیدا کہ جو اللہ کریم کی عبادت کریں اور اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے کافی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اور پھر آپ ان کے لیے بد دعا نہیں فرماتے، بلکہ آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جان لیں، حقیقت کو سمجھ آئیں تو پھر یہ دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف برداشت کر کے بھی اور خون سے لت پت ہو کر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور سنایا ہے اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔